اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی بھائیوں اور کیمرہ مینوں میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہماری پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے تشریف لائے۔ آج اس موقع پہ جبکہ بجٹ جو ہے وہ 5-6 جون تک آ جاتا ہے، ہم بجٹ سے پہلے حکومت پاکستان سے اور حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مزدوروں کی جو کم از کم تنخواہ ہے وہ 80,000 روپیہ ماہانہ کی جائے اور فوری طور پر 20,000 روپیہ ماہانہ اضافہ مہنگائی الاؤنس دیا جائے، جو پچھلے 4-5 ماہ میں حکومت نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ یہ تیل کی قیمتوں میں ہی اضافہ نہیں ہوا، اس سے ہر جو شعبہ زندگی کی شعبہ ضروریات کی جو چیزیں تھیں وہ سب مہنگی ہوئی ہیں۔ اس کے لیے مزدوروں کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تنخواہوں میں 20,000 روپے ماہانہ کا فوری اضافہ کیا جائے۔ آج ہم ایک بار پھر حکومت پاکستان، تمام پالیسی ساز اداروں اور بین الاقوامی برانڈ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مزدوروں کا خیال کریں اور ان کے لیے کم از کم تنخواہ میں 40,000 کا اضافہ کریں اور فوری طور پر مہنگائی الاؤنس میں 20,000 روپے کا اضافہ کریں۔ کم از کم اجرت محض ایک علاقائی رقم نہیں ہونی چاہیے، اس حقیقی زندگی کے اخراجات بنیادی طور پر چاہیے تاکہ مزدور اور ان کے خاندان مناسب خوراک، رہائش، صحت سہولیات، تعلیم، ٹرانسپورٹ، سماجی تحفظ اور انسانی وقار حاصل کر سکیں۔ جب اجرتیں زندہ رہنے کے لیے معیار لیونگ ویج سے بہت نیچے ہوں تو وہ در حقیقت غربت کو ادارہ جاتی شکل دیتی ہیں۔ ایسے میں مزدور مکمل محنت کرنے کے باوجود قرض، عدم تحفظ، غذا کی کمی اور معاشی دائرے میں پھنسے رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اجرت کے ضابطے کا مقصد صرف روزگار کو برقرار رکھنا بلکہ معیاری روزگار، ڈیسنٹ ورک اور ضمانت دینا ہے، جس کی بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کے اصولوں اور پاکستان کے آئینی اور سماجی تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ ورکروں کو چاہیے، کیونکہ ورکر کو جب تک سماجی تحفظ نہیں ہوگا اس وقت تک ورکر خوشحال نہیں ہو سکے گا، کیونکہ سماجی تحفظ میں اس کا، اس کے بیوی بچوں کا، اس کے بوڑھے والدین کا علاج معالجہ جو ہوتا ہے وہ فری ہوتا ہے۔ اسی طرح EOBI کا اگر قانون لاگو کیا جائے تمام ورکروں پر تو ان کی بڑھاپے کی پنشن ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پنشن اس وقت بہت کم ہے اور میرا آج حکومت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ پنشن کو 11,500 روپیہ، یہ جو 60 سال کے زائد کے پنشنر ہیں ان کے ساتھ مذاق ہے، اس کو کم از کم 40,000 روپے ماہانہ پر لے کے جانا چاہیے۔ موجودہ لیونگ ویج کے اندازے بشمول ایشیا فلور ویج الائنس اور دیگر محنت کش تنظیموں کی تحقیق واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ موجودہ کم از کم کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ اجرت کے تعین میں گھریلو افراد کی تعداد، خاندان میں کمانے والوں کی تعداد، مہنگائی، خوراک کے اخراجات، کرایہ، ٹرانسپورٹ، صحت، تعلیم اور ہنگامی حالات کے لیے بجٹ میں شامل کرنا ضروری ہے۔ ہم صنفی پہلوؤں پر بھی زور دیتے ہیں کہ کم اجرتوں کا بوجھ سب سے زیادہ خواتین اٹھاتی ہیں اور کم از کم اجرت جو ہے خاص طور پر محافظہ، گھریلو اور نگہداشت کے کام کے ذریعے کم از کم اجرت دراصل خواتین کے غیر ادا شدہ کام کے ذریعے پورے نظام معیشت کو سہارا دیتی ہے۔ بین الاقوامی برانڈ میں جو پاکستان کی مصنوعات حاصل کرتے ہیں وہ لاگت کا بوجھ مزدوروں پر منتقل کر سکتے ہیں۔ عالمی خریداروں کو منصفانہ اجرت کی حمایت میں ذمہ دارانہ قیمتوں اور خریداروں کے طریقہ کار کا اختیار کرنا ہوگا۔ کم از کم اجرت میں اضافہ مسابقت کے نام پر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ جب بین الاقوامی اور برانڈ اپنی سپلائی چین میں غیر منصفانہ منافع حاصل کرتے ہیں، لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں آئندہ بجٹ میں کم از کم اجرت 80,000 روپے ماہانہ مقرر کریں اور ایک شفاف اور حقوق پر مبنی اجرتی نظام تشکیل دیں جو زندہ اجرت کے اصولوں سے جڑا ہو۔
ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صنعتی گارمنٹ ورکر کی پنشن کو کم از کم اجرت کے برابر کیا جائے۔ اس وقت پنشن کی رقم نہایت ہی افسوسناک حد تک کم ہے، صرف 11,500 روپے ہے، جو ان ریٹائرڈ مزدوروں کے لیے باعزت اور محفوظ زندگی کو یقینی بنانے میں ناکام ہے، جنہوں نے اپنی محنت اور صنعت کے لیے وقف کیا۔ صنعتی علاقوں میں مزدوروں کو روزمرہ استعمال میں ضروری اشیاء رعایتی نرخوں پر فراہم کی جائیں۔ صنعتی زون میں سستی خوراک، یوٹیلیٹیز اور دیگر بنیادی ضرورتوں تک مزدوروں کو رسائی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ پنجاب میں کم از کم اجرت کے تعین کا عمل غربت پر مبنی ہے۔ حساب کتاب سے ایک واضح اور فیصلہ کن انحراف ہونا چاہیے اور اس سے ایک ایسے نظام کی طرف جانا چاہیے جو مزدوروں اور ان کے حقوق کے لیے وقار، تحفظ اور مساوات، ان کی محنت کے ذریعے پیدا ہونے والی دولت میں منصفانہ حصہ بناتے ہیں۔ یہ صرف ایک معاشی مطالبہ نہیں بلکہ یہ انصاف، وقار، انسانیت کا مطالبہ ہے۔ یہ ایشیا فلور ویج الائنس سے ہیں اور فائزہ صاحبہ ہیں، ان کا تعلق بھی ایشیا فلور ویج الائنس سے ہے۔ آپ ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال اگر آپ نے کرنا ہو تو آپ کو جی اب تھینک یو جی، بہت بہت مہربانی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں صرف لیبر کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے جو دیگر ادارے ہیں جن میں ہمارے میڈیا ورکر بھائی ہیں، ایک میڈیا ورکر رپورٹنگ میں ہے، کیمرہ مینوں میں ہے، ایک میڈیا ورکر اخبار کے دفاتر میں بھی بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اب ٹیلی ویژن نیٹ ورک آ گئے ہیں ان میں کام کرنے کے لیے۔ آج سے 6-7 سال پہلے ایک میڈیا میں ہمارا ایک دوست نے خودکشی کی تھی، اس کو تنخواہ نہیں مل رہی تھی تو اس کے لیے ہم نے وہاں تک جلوس بھی نکالا تھا، چینل 5 اس میں ہم نے جلوس بھی نکالا تھا اور مالکان سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ ظلم صحافیوں پہ بند کرو، ان کو اجرتیں پوری دو۔ بہت بہت شکریہ جی۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا آپ کے پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے عہدیداروں سے 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے اور پریس کلب والے بھی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ اتنے قیمتی پلاٹ آپ کو دلوا سکتے ہیں، اگر وہ محنت سے اور دل کی لگن سے کام کریں تو آپ کے لیے سوشل سیکورٹی کارڈ کوئی ایشو نہیں، اس کے لیے ایک امپلائر چاہیے ہوتا ہے۔ پریس کلب امپلائر بن جائے اگر صحافی، کم از کم جو اخبار میں ٹی وی میں کام کرتے ہیں ان مالکان کو تو زور دیں، باقی جو ہیں وہ پریس کلب ان کا امپلائر بن جائے اور ان کو سوشل سیکورٹی کارڈ، EOBI کارڈ جاری ہو سکتے ہیں۔ جی ہماری تھے اور EOBI کے ڈپٹی ڈائریکٹر یہاں پہ آئے تھے، تو ہم بالکل زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ آپ کا یہ جو ڈیمانڈ ہے سوشل سیکورٹی اور EOBI اور جو ابھی ویج کی بات ہو رہی تھی، تو منیمم ویج کا جو نوٹیفکیشن ہوتا ہے تو وہ تمام ورکر کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، تو اس لیے جب ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس میں ہم کسی ورکر کی تفریق نہیں کرتے، ہم بلا امتیاز ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام ورکر کے لیے، چاہے وہ میڈیا ورکر ہیں، صنعتی ورکر ہیں، وہ کمرشل اینڈ اسٹیبلشمنٹ پہ آتے ہیں، فیکٹریز ایکٹ کے تحت آتے ہیں، جس بھی قانون کے تحت آتے ہیں، تو کم از کم اجرت ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جتنی مہنگائی ہوگی ہے آپ خود بھی اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 80,000 روپیہ سے کم نہیں ہونی چاہیے، جو اس وقت بین الاقوامی سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ اور باقی دوسری ڈیمانڈ آپ کی بالکل درست ہے، EOBI اور سوشل سیکورٹی پہ ہم دوبارہ بھی اس کے لیے کرنے کے لیے کہ قانون تھرڈ پارٹی پہ بھی لاگو ہوتا ہے، جو EOBI سوشل سیکورٹی کا میں تھوڑی قانونی وضاحت اس کی کر دوں کہ وہ چاہے کسی بھی ادارے میں کوئی 2 ورکر کام کرتے ہیں، 2 اس وقت 2 پہ قانون لاگو ہوتے ہیں کسی بھی ادارے میں، وہ چاہے انڈسٹریل اینڈ کمرشل اسٹیبلشمنٹ کے اندر آتا ہے، تھرڈ پارٹی کے اندر آتا ہے، کانٹریکٹر کے اندر آتا ہے، کسی بھی زمرے میں ہے تو اس کا EOBI سوشل سیکورٹی کے تحت رجسٹرڈ ہونا بڑا ضروری ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، ان کو بھی کمپلینٹ کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ہمارے پریس کلب کے دوستوں نے، ارشد انصاری صاحب نے یہ ہمارے ساتھ مل کے کہا کہ آپ ایک کوشش کریں، تو یہاں پہ بیٹھ کے ڈپٹی ڈائریکٹر EOBI آئے تھے، دوبارہ بھی اس پہ کوشش ہوتا اور یہ بہت ضروری ہے۔
آپ یقین کریں آپ نے اور ہم نے سب نے بوڑھے ہونا ہے، بلکہ ہم تو ہو گئے ہیں، میں تو پینشنر ہوں، تو اس لیے جو نوجوان ہیں انہوں نے تو ہونا ہے. اور اس وقت جو پینشن ہے وہ منیمم پینشن 11,500 روپے ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ مذاق ہے. یہ کم از کم پینشن جیسے نیاز خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ منیمم ویج کم از کم اجرت کے برابر ہونی چاہیے، اور ایک فارمولہ طے ہونا چاہیے. جیسے منیمم ویج میں اضافہ ہو پینشن میں اسی طریقے سے اضافہ ہونا چاہیے. 700 ارب کے اثاثے ہیں اس وقت EOBI کے، 700 ارب کے، اور اس میں گورنمنٹ کا ٹیڈی پیسہ نہیں ہے. گورنمنٹ نے یہ کہا تھا جب یہ ادارہ بنا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایکول ٹو جو اکٹھے ہوگا تو ہم جو ہے نا میچنگ گرانٹ دیں گے. 1995 کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ٹیڈی پیسہ نہیں دیا. لہذا ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ورکرز کی بات اگر کرتی ہے تو پھر جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق وہ میچنگ گرانٹ بھی مہیا کرے. اور یہ پینشن ایک دن میں ڈبل ہو سکتی ہے اگر وہ میچنگ گرانٹ آ جائے. تو اس لیے بالکل آپ کی ڈیمانڈ درست ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. میں چاہوں گا کہ فاطمہ بی بی بھی اس پہ بات جو ہے نا لازمی کریں. کے ساتھی ہیں جو آپ ہمارے اسٹرگل کے ساتھی ہیں. آپ ایک جبری مشقت کر رہے ہیں اور آپ کو تو ایک اس طرح سے جیسے کہ آپ بس مجبور ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ کے حق کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ پیش ہیں اور ہم ہر طرح سے آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں. آپ ہمیں جہاں بلائیں، جب کہیں، جو کرنا چاہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ واحد وہ ہیں جو محکوم طبقات کی آواز ہیں، اور آپ خود محکوم رہیں تو پھر یہ ہمیں بالکل جو ہے نا برداشت ہی نہیں ہے. میں یہاں پر آج بات کروں گی بھٹا مزدوروں کا، جبری مشقت کرنے والے مزدوروں کا. آپ یقین کریں 2024 میں جو منیمم ویج بورڈ پنجاب نے ایوارڈ کیا تھا وہ 2738 روپے تھا. اس کے بعد فوری طور پہ گورنر پنجاب نے اس کو واپس لے لیا. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے یا پیپلز پارٹی جو ایک جماعت ہے وہ ہمیشہ مزدور کے حق کی بات کرتی ہے، لیکن یہاں پر پیپلز پارٹی کے گورنر نے مزدوروں کے حق پر نہ صرف ڈاکہ مارا بلکہ ان کا معاشی قتل کیا. اور آج بھٹا مزدور جو ہیں وہ اپنی بیٹیاں بیچنے پر، اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہیں اور ان کو بھٹوں پہ باندھا ہوا ہے. آج ان کو 700 روپے، 600 روپے، 1000 اینٹ بنانے کے دیے جا رہے ہیں، جبکہ منیمم ویج بورڈ نے اناؤنس کیا تھا 2024 میں 2738 روپے. یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو ایشوز ہے، یہ صرف ہم سب کا، ہمارے ہی نہیں ہے، یہ ہم سب کا مشترکہ ہے. اور خاص طور پہ جو برانڈ ہے وہ بہت زیادہ 100% منافع کما رہے ہیں. ان سے بھی ہم آج یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ سوچیں انسانیت کے ناطے. آپ تو 100% منافع بنا رہے ہیں، لیکن اس میں جو کام کرنے والے ہیں آپ کے مزدور، آپ ان کو ان کا حق دے دیجئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت پنجاب اس وقت پنجاب کی حکومت میں ایک خاتون چیف ایگزیکٹو ہے، اور ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی گزر بسر کیسے ہو رہی ہے. اس قدر کمر توڑ جو مہنگائی ہے اس میں فوری طور پر یہ جو 20,000 روپے کا ہمارے ساتھی نے اعلان کیا ہے کہ یہ مہنگائی جو الاؤنس ہے اس کو فوری طور پر سب کے لیے اس کا اطلاق کیا جائے، اور آنے والے بجٹ میں جو تنخواہ ہے کم از کم اجرت اس کو 40,000 بڑھا کر 80,000 روپیہ کیا جائے، اور یہ سب کے لیے ہونا چاہیے. اور اگر ایسا آنے والے بجٹ میں نہیں ہوا تو پھر مزدور راست اقدام کرنے پر مجبور ہے. پھر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، پھر ہم رکیں گے نہیں، اور کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مزدوروں کے حق پر ڈاکہ ہے، اور یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سرمایہ داری نظام اور ٹھیکے داری نظام جو ہم پر مسلط کیا گیا ہے. اور ہمیں یہ کہ ہمیں وہ بھوکا رکھ کے، ہمیں مجبور کر کے زبردستی ہم سے ووٹ بھی لینا ہے اور ہم سے مزدوری کروا کے آپ نے پیسہ بھی کمانا ہے. تو اس پر مزدور اب بہت زیادہ آ گئی ہے مزدوروں کو، اور مزدور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حقوق کس طرح ماضی میں لڑ کے لیے ہیں اور کس طرح وہ اب آئندہ بھی اس کے لیے جدوجہد کریں گے. اس کے لیے